الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ قرآن عظیم کتاب ہے انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا مبارکون برکتوں والی ہے فاتبعوا پس اس کی پیروی کرو واتقوا اور تم اس کی مخالفت سے بچو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولوا اور تم یہ بات نہ کہو کہ انما انزل الکتاب بے شک اتاری گئی کتاب علی طائفتین دو جماعتوں پر من قبلنا ہم سے پہلے وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم عن دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین البتہ بے خبر تورات کا تذکرہ جب کیا نا تو یہ ہدایت ہے اس میں ہر شے کی وضاحت ہے اس میں رحمت ہے تو یہ لگنے لگا کہ تورات بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے قرآن نے فوراً اگلا انداز اختیار کیا تورات بڑی بھی اونچی ہو قرآن سے اونچی نہیں ہے رحمت اور برکت سنیں کیا کہنے لگا رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی دونوں عطائیں ہیں تورات کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا اس میں رحمت ہے قرآن کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا یہ برکتوں والی ہے رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو تحفظ دے دیا جائے ڈرا ہوا تھا سہما ہوا تھا اسے سینے سے لگایا اور اسے تحفظ دے دیا تاکہ اس کا ڈر ختم ہو تورات دی اللہ نے اور تورات کو رحمت بنایا تاکہ دنیا میں الجھے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں کو تحفظ دے دیا جائے اور برکت کیا ہوتی ہے برکت یہ ہوتی ہے کہ آنے والے کو اس کی ضرورت اور سوچ سے زیادہ دے دینا اب پھر دہرانے لگا ہوں برکت کیا دیکھنے میں کھانا تھوڑا تھا آپ کا خیال تھا کہ 3 بندے کھائیں گے وہ آپ کے گھر میں 5 بندوں نے کھایا
پھر بھی تھوڑا سا بچ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے کہ میرا خیال تھا یہ کھانا بمشکل 3 بندے بھی نہیں کھا سکیں گے، یہ تو 5 بندوں نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بڑھ گیا. کسی چیز کے اضافی ہو جانے کو برکت کہتے ہیں. تھوڑی چیز بڑے زیادہ لوگوں کو فائدہ دینے لگے، اس کو برکت کہتے ہیں. رحمت اور نرمی یہ تحفظ ہے کہ سہما ہوا بندہ تھا، ڈرا ہوا، اس کے پیچھے کوئی درندہ لگا تھا، کوئی چور ڈاکو لگا تھا، آپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، خیر ہے رک جا، کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اسے تحفظ دے دیا. وہ کیا کہے گا؟ بڑا کوئی کریم اور رحیم بندہ مجھے ملا ہے، اس نے میری جان بچائی ہے. اللہ کہتے ہیں تورات میں اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ سہمے ہوئے لوگوں کو میری رحمت نے سینے سے لگایا اور انہیں تحفظ کا احساس دے دیا. لیکن اس تورات کے بعد پھر ایک نئی کتاب کی ضرورت باقی تھی. وہ تورات کچھ عرصے کے لیے کافی کتاب تھی، کچھ لوگوں کے لیے کافی کتاب تھی. زمانہ گزرنے کے بعد تورات ناکافی لگنے لگی، ایک اور کتاب کا اضافہ کرنا پڑا اور انجیل اتر پڑی. ٹھیک ہے، تورات ناکافی تھی، ایک زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اگلے زمانے والے لوگوں کو اپنی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک نئی کتاب کے وجود کی ضرورت تھی. اللہ جب قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَهَذَا کتاب، یہ عظیم کتاب ہے، انزلناہ مبارکن، اسے میں اللہ نے برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے. برکت کیا ہے؟ تھوڑی نظر آنے والی شے بہت زیادہ لوگوں کو کافی ہونے لگے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں کتاب قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہر ضرورت کے لیے میں اللہ نے کافی بنا دی ہے. یہ ہے برکت. اور اگر آپ تھوڑا سا اور سمجھیں تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا بنانے کے بعد دنیا کو کچھ دینے کا ارادہ کیا. توجہ نہیں کر رہے، میں نہیں سنا سکوں گا. دنیا بنانے کے بعد میں اللہ نے دنیا کو کچھ دینے کا ارادہ کیا. ہر امت کو میں ایک حساب سے اور ایک مقدار سے دیتا رہا. یہ نہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ کھینچا، تنگ دستی کی نہیں، لیکن ایک مقدار سے، حساب و کتاب سے میں اللہ ساری امتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہا. کسی کو نوح پیغمبر کسی کے حصے میں آئے، ابراہیم پیغمبر کسی امت کے حصے میں آئے، ہوا میں تخت اڑانے والے سلیمان پیغمبر کسی امت کے حصے میں آئے، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے جانے والے حضرت عیسیٰ کسی قوم کے حصے آئے. میں اللہ دیتا رہا، لیکن حساب و کتاب سے تھوڑا تھوڑا کر کے. ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، آخری امت کے لوگوں، تم کو میں اللہ نے جب دینے کا ارادہ کیا تو میں نے تھوڑا تھوڑا دینا چھوڑ دیا. امت تم آخری تھی، بعد میں کسی امت اور نبی کی گنجائش نہیں تھی. اب میرے پاس دینے کا جو میں نے ارادہ کیا تھا نا، پیچھے جتنا بچا ہوا تھا وہ میں نے سب کچھ تمہیں دے کے تمہیں امت بھی اعلیٰ بنایا، تمہیں قبلہ بھی اعلیٰ دیا، تمہیں نبی بھی اعلیٰ دیا، اور تمہیں کتاب بھی اتنی برکتوں والی دی
کہ جس کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد تم اپنے ساتھ جنت میں 10 جہنمیوں کو لے جانے کی استطاعت رکھنے لگ جاتے. حافظ قرآن کی یہی سفارش ہے نا، 10 بندوں کو جن کے لیے جہنم لازمی ہو چکی ہے انہیں جنت میں لے جائے گا. اس سے بڑی برکت اور کیا. لیکن فَاتَّبِعُوا، اگر تم نے قرآن کی برکتوں کو وصول کرنا ہے تو یوں نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا برکت مل گئی نا. فَاتَّبِعُوا، تمہیں قرآن کی پیروی کرنا پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی. جیسے اونٹ کتنے زیادہ ہوں لیکن جب وہ ایک قطار میں چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک ہی اونٹ ہے. جہاں پہلے اونٹ کا قدم اٹھتا ہے پچھلے اونٹ کا قدم وہیں پہ پڑتا ہے. 20 اونٹ ہیں، 40 اونٹ ہیں، بکریوں کا ریوڑ نشان چھوڑ دیتا ہے، گائے ہیں نشان چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اونٹ اتنے زیادہ نشان نہیں چھوڑتا. ہوتا زیادہ لیکن چونکہ چلتا ہے ایک قطار میں، لائن میں. فَاتَّبِعُوا، تم نے بھی قرآن کی یوں پیروی کرنی ہے کہ نشان نہیں چھوڑنے کہ ہر بندے کا الگ رخ ہو جائے. نہ، قرآن آگے آگے چل رہا ہے، جہاں سے قرآن کا قدم اٹھتا جائے وہاں تم نے اپنا قدم رکھنا ہے تاکہ جرمٹ کا احساس نہ ہو. وَاتَّقُوا، اور تم نے قرآن کی مخالفت سے ڈر کے رہنا. اگر تم قرآن کی مخالفت سے ڈر گئے اور اگر تم قرآن کی پیروی کرنے لگ گئے تو لعلکم ترحمون، وہ جو تورات میں نے رحمت بنائی تھی تم سمجھے ہو کہ قرآن صرف برکت ہے، رحمت نہیں. ایسے جب تم قرآن کی پیروی صحیح معنوں میں کرنے لگ جاؤ گے ترحمون، میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے بھی نوازوں گا، اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اللہ تمہیں برکتوں سے بھی نوازوں گا. بات لمبی ہو جائے گی. آپ جو رمضان آتا ہے نا، ہم رمضان کے بھی ایک حصے کو کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، رمضان کے ایک حصے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برکت ہے، اور رمضان کے آخری حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جہنم سے آزادی ہے. رحمت کیا ہوتی ہے؟ پہلا حصہ جو رحمت ہوتا ہے نا، وہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروانے کا کردار ادا کرتا ہے. درمیانہ حصہ جو برکت ہوتا ہے نا، وہ آئندہ کے لیے میری نیکیوں کو ذخیرہ کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. ان تقولوا انما انزل الکتاب، بہانہ ختم جی. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، ہمیں چونکہ کچھ نہیں ملا اس لیے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کتاب پڑھی نہیں. اللہ نے فرمایا اگر میں نہ بھی نازل کرتا، تورات تو دی ہے میں نے، انجیل دی ہے میں نے، اگر میں قرآن نہ بھی نازل کرتا تو میں نے نبیوں میں ایسا اعلیٰ نبی تمہیں دے دیا تھا کہ کسر نکل چکی تھی اور کچھ نہ بھی تمہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود
میں اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا اور قرآن دے کے تمہارا بہانہ ختم کر دیا۔ اب یہ قرآن اتنی اہمیت والی کتاب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر بیٹھ کے دنیا مانگ رہا ہے، ضرورتیں مانگ رہا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن میں مشغول ہے۔ دو بندے ہیں دونوں رب کی جانب توجہ کر رہے، ایک دعا کر رہا ہے، یا اللہ گھر چاہیے، قرضے سے نجات چاہیے، صحت چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اور دوسرا بندہ قرآن میں مگن ہے، میری یادوں میں مگن ہے، آیات میں مگن ہے، قرآن سمجھنے میں لگا ہوا ہے، سمجھانے میں لگا ہوا ہے، پڑھنے میں لگا ہوا ہے، پڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ مانگ کے میں اللہ سے اتنا کچھ نہیں لیتا، یہ جو قرآن میں لگا ہوا ہے مانگتا کچھ نہیں، لیکن میں اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ بھی دیتا ہوں اور مانگنے والوں سے بہتر بھی عطا کرتا ہوں۔ زیادہ عدد میں مانگنے والے کو میں نے 10 چیزیں دی ہیں نا، قرآن پڑھنے والے کو 15 دے دوں گا، گنتی میں زیادہ اور معیار میں زیادہ۔ مانگنے والے کو میں نے 50% عمدہ چیزیں دی ہیں نا، نہ مانگنے والے قرآن پڑھنے والے کو میں 100% عمدہ چیزیں عطا کرتا ہوں، جو معیار میں بھی اعلیٰ ہوتی ہیں اور گنتی کے اندر بھی دوسروں سے کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔